دعاؤں کے پرندے دل سے نکلتے ہیں اور جا کر اس شاخ کو سرسبز کرتے ہیں جو مرجھانے والی ہو یا ٹوٹنے والی ہو۔ جہاں دوا کام چھوڑ دیتی ہے وہاں دعا کام آتی ہے۔ کبھی کسی دعا دیتے انسان کا دل نہ دکھانا، اسے بے حیثیت بے توقیر نہ کرنا، کیا خبر وہ اصل میں کہاں کا مکی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی قیدی کو حقارت سے مت دیکھنا، کیونکہ ہر سزا پانے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ زندگی بے گناہ ہونے کی بھی سزا دیتی ہے۔ قیدی تنہا ہوتا ہے اور تنہائی خدا کے قریب تر کر دیتی ہے۔ قید تنہائی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب بشارتوں کا نزول ہوتا ہے اور زندگی ایک ایک کر کے سارے راز کھول دیتی ہے۔ اس لمحے قیدی پر آشکارا ہوتا ہے کہ اس کو قید میں کیوں رکھا گیا۔ یاد رکھو کہ خدا ہر مظلوم کے ساتھ ہے، ہر بے گناہ کا وکیل ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور صبر کرتے رہے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پھر دست قدرت ان کو نوازتا ہے۔ بے گناہ قیدی خدا کے قریب تر ہوتا ہے، اور وہ جب عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے آپ وہ آہنی سلاخیں موم کی طرح پگھل جاتی ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی قیدی کو حقارت سے مت دیکھنا، کبھی کسی قیدی کی بے بسی کا مذاق نہ بنانا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ اس کی عدالت میں صرف بے زبان بولتا ہے۔ مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور ظالم کو سزا، کیونکہ اعمال انسان کا پیچھا کرتے ہیں جہاں وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے۔ مکافات عمل وہاں پر ہی اس کو مار دیتا ہے۔ خدا کی عدالت میں چشمدید گواہ کی ضرورت نہیں۔ نظام قدرت میں انتقام نہیں ہے، انصاف ہے۔ لہذا وہ قاتل کو مقتول کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کانٹے جو وہ آج تک دوسروں کے راستے میں بچھاتا آیا، سب کے سب اس کے دل میں یک لخت پیوست ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات اشک ندامت قبول کرتا ہے مگر پکڑ سے پہلے۔ جب وہ آہنی ہاتھوں سے پکڑتا ہے تو اشک ندامت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ یاد رکھو کہ کاروبار حیات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے بازار میں تمہاری چال بازی کو وہ خوب جانتا ہے۔ اس بازار کے سکے اور ہیں۔ توبہ کرو توبہ، مکافات عمل سے پہلے۔